عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق کے ساتھ سارے مل کے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی اور اس کو ڈھیروں خوبیوں کا مالک بنایا. جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو کسی قیمتی چیز کے دینے پر، استاد اپنے شاگرد کو، پیر اپنے مرید کے حوالے جب کوئی چیز کرتا ہے تو اس کے بارے میں بہت ساری تاکید کرتا ہے. ایسے اسے استعمال کرنا، اس پہ ایسے چلنا، اس کو ایسے اپنی زندگی میں عمل میں لے کے آنا. خسارے بھی بتلائے گا، فائدے بھی بتلائے گا. اسی طرح اللہ جل شانہ نے انسان کو جتنی صلاحیت عطا فرمائی، فوائد بھی بتلائے، نقصان بھی بتلائے. اگر ان چیزوں کا ایسے استعمال کرے گا تو تیرا دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا فائدہ، تیری صحت کا فائدہ، تیری زندگی کا فائدہ، تیری عقل کا فائدہ، تیری نسل کا فائدہ، تیری جوانی کا فائدہ، تیرے مال کا فائدہ،
تیرے رزق کا فائدہ، تیرے چہرے کی رونق کا فائدہ، دنیا کی زندگی سے کامیاب ہو کر لوٹنے کا فائدہ، آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو کر میرے سامنے کھڑے ہونا اور کامیاب ہو کر ہمیشہ کی جنت میں داخل ہونا، یہ سارے کے سارے فائدے اللہ نے گنوائے اور ان کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور ہمارے پر اللہ نے احسان کیا۔ ان سارے وعدوں کی پاسداری کرنے کے لیے، وعدوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے میں مبعوث فرمایا، اور سارے نقصانات بھی میرے اللہ پاک نے بتلا دیے۔ جو چیزیں میں تجھے دوں گا ان نعمتوں پہ شکر کرے گا، بغیر مانگے نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اور جو چیزیں میں نے تجھے دی لینے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد، اپنا فائدہ نکالنے کے بعد، اپنا کام نکالنے کے بعد نہ شکری کرے گا تو مکے مدینے میں جا کر بھی دعا کر میں تیرے رزق کو گھٹاؤں گا۔ اس وقت تو کہا تھا قالو بلا، ٹھیک ہے اللہ، ہاتھ ملا، اللہ نے کہا ملاؤ ملاؤ ہاتھ، پکا کرو وعدہ۔ جب وعدہ ہونے لگا تو فرمایا ساروں گواہ ہو جاؤ، ان پر میں اللہ گواہ ہوں، تم بھی گواہ میں بھی گواہ۔ فرمایا دیکھنا میں اپنے وعدے سے نہیں پھروں گا، تم بھی اپنے وعدے سے نہ پھرنا۔ بچہ کسی کام پر کہیں جاتا ہے تو ماں باپ وہاں کے نقصانات اور فوائد بتلاتے ہیں کہ نہ بچے یہاں نہ کھڑا ہو، یہ گیدرنگ، یہ دوستانہ ماحول اچھا نہیں، یہاں رہے گا خراب ہوگا، عادتیں تیری خراب ہوگی، فلانی چیز کھائے گا، اس پر بھی ماں باپ تنبیہ کریں گے کہ اس کے فائدے نقصان بتائیں گے، گلا خراب ہوگا، زکام ہو جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، تجھے انجیکشن لگے گا، تو ساری وعید اور تمہید بتلا دی، ساری بات بتلائی۔ تو اللہ نے بھی جب ساری نعمتیں بندے کے حوالے جب وعدہ کر کے دی تو ہمیں دیکھنا ابھی بھی بس ابھی بھی جب ساری چیزیں فرمایا دیکھیو، اگر دنیا کے اندر بیماری آتی ہے تجھے انجیکشن لگتا ہے تو پھر میں تجھے دنیا کے اندر جھٹکے دوں گا، کبھی سیلاب کے، کبھی پریشانیوں کے، کبھی بیجا موسم کے، کبھی مخالفت کے، کبھی حمایت کے، کبھی پریشانیوں کے، کبھی خوشیوں کے جھٹکے ملیں گے۔ اے بندے یہ جھٹکے میرے سے دور ہونے کے لیے نہیں، میرے قریب ہونے کے لیے ہوں گے، اور جہاں بھیج رہا ہوں اس کی ایک میعاد تجھے بتلا رہا ہوں، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بیوی کو، ماں کو، بہن کو، بھائی کو، بچوں کو نہ چھوڑنا، ان کے پیچھے نہ مجھے چھوڑیو، نہ کتاب کو چھوڑیو جو تیرا نصب العین، تیری زندگی کا قیمتی مال و متاع میں تجھے دوں گا، اسے بھی نہ چھوڑنا، اور اس کے پیچھے میرے لاڈلے کے مبارک طریقوں کو بھی نہ چھوڑنا۔ تجھے لاکھ یہ دنیا سج دھج کر تجھے اپنے اندر اور تیرے اندر آراستہ یا تجھے اپنے اندر بھرنا چاہے، اس کے دھوکے سے بچیو۔ میں نے بنائی ہے، مجھے پتا ہے اس کی معیار کیا ہے، اس کا میعاد کیا، اس کی میعاد کیا، اس کا معیار کیا۔ اے اللہ جب تک سنے نہ تسلی نہیں ہوگی، آپ فرمائیں اس کی معیار، اس کا معیار اور میعاد کیا۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ آگے بھی دھوکہ، یہ پیچھے بھی دھوکہ ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے وضاحت کر دی یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ نہ سمجھیو میرے ساتھ آنکھ مچولی کرے گا، یہ نہ سمجھو کہ مجھے دھوکہ دے گا، یہ نہ سمجھو میرے حبیب کو دھوکہ دے گا، یہ نہ سمجھو کہ خریدار جو ہے خریدار کو بیچنے والا دکاندار دھوکہ دے گا۔ وما یخدعون الا انفسهم، اگر نقصان کرے گا تو نہ بندوں کا ہوگا نہ بندوں کے خدا کا ہوگا، یہ سارے کا سارا نقصان تیری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی عزت جو تجھے ملے گی اس کا نقصان ہوگا۔ امی تجھے کہے گی اچھی ہے، بھائی تجھے کہے گا اچھا ہے، رشتہ دار سارے کے سارے کہیں گے اچھے ہیں، لیکن اللہ اکبر یہ جہان کے بارے میں، مکان کے بارے میں تجھے اشارے کر کر کے بتلائیں گے، لیکن میری بات بھی سن لیے، پھر ماں باپ کے دوست یار کے پھر مشوروں پہ عمل کرنا۔ الہ العالمین تیری بات کیا ہے؟ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، یہ اتنے بڑے دمکتے چمکتے تجھے مناظر نظر آ رہے ہیں، اتنی سی ہے، فرمایا جیسے جالے کے جالا چار جھاڑو کے تنکے کے آگے ٹھہر نہیں سکتا، اسی طرح یہ دنیا میرے ممر پر نہیں ٹھہرے گی۔ جس دن میں نے اسے ختم کرنے کا، جب میں نے اسے بنانے کا سوچا تھا تو کہا تھا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، نہ کسی سے مشورہ لیا نہ کسی سے مدد لی، جب میں نے بنانے میں کسی کی محتاجگی نہیں تو ختم کرنے میں بھی کسی کے آرڈر کا محتاج نہیں رہوں گا۔ ڈریو
یہ سارے کھیل تماشے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیو۔ جیسے دنیا کے اندر جانے کا الارم بجا، شادی والا پروسیس عمل طے کرنا پڑا، پھر اللہ اکبر رحم مادر کے اندر آیا، آہستہ آہستہ اتار چڑھاؤ دنیا والوں کو پتہ لگ گیا آنے والی ہے یا آنے والا ہے۔ میرے بندے آنے والی آنے والے کا تو پتہ لگے گا، جانے والی کا پتہ نہیں لگے گا۔ کبھی تقریر کرتا اٹھا لوں گا، کبھی تقریر سنتا اٹھا لوں گا، کبھی بستر پہ سوتا اٹھاؤں گا، کبھی سونے سے پہلے اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی میرے عزیزو ایک بچہ مجھے ملا تھا، جنید زاہد، کہنے لگا 26 دن ہوئے، 26 دن شادی کو ہوئے تھے، بیوی کا انتقال ہو گیا، وضو کرنے کے لیے فجر کی نماز کے لیے باتھ روم میں گئی، واپس نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ دنیا کے اندر آنے کا طریقہ تو پتہ چل سکتا ہے، جانے کا طریقہ خدا کی قسم بیٹے کا باپ کو بھی پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ حرم کے اندر میرے عزیزو 85 سال گزر گئے، قرآن کا درس دینے والے مولانا مکی صاحب کے پاس پچھلے ہفتے میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ مولانا فرما رہے تھے عبدالحنان، پہلے بیوی دنیا سے چلی گئی، پھر بہن دنیا سے چلی گئی، بیٹے کی جدائی نے میری کمر توڑ کے رکھ دی، اب میں اکیلا ہوں، گھر کے اندر مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، خادم میں کوئی روٹی دے دے کھا لیتا ہوں، ورنہ مجھے کروٹ بدلانے والا کوئی نہیں۔ میں نے کہا حضرت بیٹے کو کیا ہوا؟ فرمایا جمعہ کا خطبہ ممبر پہ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہتا کہتا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ بن سمر کے ممبر پر آیا، پروردگار عالم نے اترنے کا موقع نہیں دیا۔ میرے عزیزو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، رب اتنا طاقتور ہے، الہ العالمین کا گہراؤ اتنا وسیع ہے، اگر وہ تیرے آپ کو مجھے اپنے گھر میں بلائے، جانے کی طاقت نہ دے، اللہ کے گھر سے جانے کوئی کچھ نکال نہیں سکتا، اگر وہ آنے کی طاقت نہ دے تو خدا کے گھر کے اندر کوئی کسی کو گھسا نہیں سکتا ہے۔ الہ العالمین تو بھی سچا، تیرا حبیب بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا، آپ بھی سچے، آپ کی باتیں سچی۔ الہ العالمین میں کیا کروں؟ فرمایا اے میرا بندہ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا میں دوں گا کیا حرج ہے، اگر میں تجھے کوئی نعمت دوں، پکڑنے سے پہلے بسم اللہ کہہ دیا کر، اور استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ کہہ دیا کر۔ اے میرا بندہ تیرا کیا جائے گا، نہ تیری زبان گھسے گی، نہ تیرا وقت ضائع ہوگا، نہ میرا بندہ تیری انرجی ضائع ہوگی۔ بسم اللہ سبحان اللہ کہنے پر میں تجھے وہ انعام دوں گا، قیامت کے دن ایسا دولہا بناؤں گا، دنیا تیری سجاوٹ کو دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ لاکھ دنیا تجھے اپنی طرف موڑے، تُنے لباس میں، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، عقل میں، شکل میں، دن میں، رات میں مجھے دیکھنا ہے، میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھنا ہے، تجھے دنیا بن سور کے تیرے سامنے آئے گی، دنیا تجھے بڑے بڑے ناز و نام کے ساتھ تجھے اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ سارے کا ساگر دھوکے کا گھر ہے، یہ سارے کا سارا مکڑیوں کا جال ہے۔ اگر میرا بندہ دنیا کسی کام کی ہوتی تو سب سے پہلے میں اپنی نبیوں کی جھولی کے اندر ڈالتا۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لاڈلا صحابی ہے، آپ کا کرتے کا آستین بڑا ہو گیا، آپ نے گھر سے کوئی کاٹنے والی چیز منگوا لی، چھری آپ کے ہاتھ میں آ گئی، آپ نے بے دھبا سا کرتے کی آستین کو کاٹ دیا، کہیں سے چھوٹا کہیں سے بڑا کٹ گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے، عرض کرنے لگے عمر بڑے جوان مرد ہو، بڑے عقل والے ہو۔ عمر گھر کے اندر کرتا بیٹے کے ہاتھ بھجوا دیتے، خادم کے ہاتھ دروازے پہ بھجوا دیتے، دستک دے کے کرتا اندر دیتا، تیری گھر وگالی بڑے سلیقے کے ساتھ کاٹ کر اچھی طریقے سے سلائی کر دیتی۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اپنی عقل اپنے پاس رکھ، اپنا مشورہ اپنے پاس رکھ، مجھے پتہ ہے کیسے کاٹا جاتا ہے، مجھے پتہ ہے سلائی کیسے ترتیب کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھڑے تھے، ویسے ہی اپنا رخ سیدہ عائشہ کے حجرے کی طرف موڑ لیا کہ رب اکبر کی قسم جب کرتے کی آستین کو بڑا دیکھا مجھے آمنہ کا لال یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین بڑی ہوئی تھی، اللہ کے پیغمبر کے تو 9 گھر تھے، میرا ایک گھر ہے، پیغمبر نے 9 گھر میں نہ بھیجا بلکہ اسی طرح چھری منگوا کے کرتے کی آستین کو کاٹ لیا۔ اللہ اکبر، میرے گھر کے اندر سلائی کا سارا کام نظام موجود ہے، لیکن اس وقت میں نے سلائی صفائی کو نہ دیکھا، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا طریقہ دیکھا ہے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کسی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنا دی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنا دیا،
بیٹا موڈ میں بیٹھا تھا، منہ سے نکل ہی جاتا ہے ابا ساری باتیں ٹھیک ہے مگر حضرت عمر کے تیور بدل گئے، آپ کا رنگ بدل گیا، آپ اٹھے اپنی تلوار آپ نے نیام سے باہر نکال لی، فرمایا تیری جرت کیسے ہوئی، نبی کا فرمان ہو، اگر یہ مگر کہاں سے آ گیا، لیکن کہاں سے آ گیا۔ گھر والے سمجھانے لگے عمر اگر ٹھنڈا ہو، اولاد ہے جوان بچہ ہے، فرمایا میں اولاد کو دیکھوں کہ آمنہ کے لال کے طریقے کو دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان کسے کہنے لگے عمر دنیا کے فیصلے کرتا ہے، بتا اپنے بچے کا فیصلہ کیا کرے گا؟ کہ عمر کے گھر کے اندر عمر کا بیٹا نبی کی بات پر اگر کہہ دے اس گھر کی چھت کے نیچے بیٹا رہے گا یا عمر بن خطاب رہے گا، نکل میرے گھر سے۔ یہ جتنے مولویزم ہیں کہتے کیا کریں گی اولاد جوان ہے، میں تو مخالفت کر رہا تھا، مہندی کے اندر ڈھول انہوں نے بجایا، باجے انہوں نے بچائے، مجھے نہیں پتا ناچنے والی چھوکری کہاں سے لے کے آ گئے۔ رب اکبر کی قسم جیسی تو نے تربیت کی، قیامت کے دن اللہ بیٹے سے نہیں پوچھے گا، باپ سے پوچھے گا کیا پیسہ میں نے تجھے اس لیے دیا تھا، کیا عزت کا معیار میں نے تجھے اس لیے دیا تھا، دنیا کا عہدہ میں نے اس لیے دیا تھا کہ غلغباڑوں کے اندر اڑاتا پھرے، تجھے میرا قرآن یاد نہیں آیا تھا، مدرسہ ٹوٹا پھوٹا تیرے گھر کے سامنے تھا، تجھے تعمیر یاد نہیں آئی تھی، مدرسے کے دسترخوان پر قرآن پڑھنے والے، نبی کا فرمان پڑھنے والے جنہیں سبزی روٹی میسر نہیں ہوا کرتی تھی، کہ اس وقت ان کا دسترخوان نہیں آیا تھا۔ جس طرح دنیا کے اندر تُو نے میرے نبی کو میرے قرآن کو بھلا دیا، آج میدان معاشر میں تجھے سامنے کھڑا کر کے تیرے پروردگار عالم نے تجھے بھلا دیا ہے۔ بیٹا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر سے نکل گیا، مسجد نبوی میں جا کے ڈیرہ نہیں لگایا، کوئی پنچایت نہیں ملائی، باپ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کیا، عدالت میں نہیں گیا، سیدھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ چلا گیا۔ چچا ابو بکر تباہی پھر گئی، چچا ابو بکر آج معاملہ خراب ہو گیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ کہ ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہے تھے، میرے منہ سے اگر مگر نکل گیا تو میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، مجھے پتہ ہے اہل مدینہ میں میرا ابا کسی کی نہیں ماننے گا، تیری ماننے گا، ایک مرتبہ معافی دلوا کے مجھے ایک مرتبہ گھر میں داخلہ دلوا دے، آئندہ میری زبان باپ کے سامنے نہیں بولے گی۔ اللہ کرے جو عمر کے بیٹے نے جناب صدیق اکبر کو کہا آج آپ کا میرا بیٹا ویسے کہہ دے کہ ابو زبان کٹ جائے گی تیرے آگے نہیں بولے گی، ابو جان آنکھ نکل جائے گی لیکن تیری گھور کے نہیں دیکھے گی، لیکن ہائے یہ لوگوں میرے عزیزوں داستان لے گئی، خواب و خیال رہ گیا۔ اب جن کو ہم نے انگلی پکڑ کے چلایا تھا، جن کو اپنی زندگی کا سارا سرمایہ لگایا تھا، جن کی فیسوں کے لیے اپنا آپ گوایا تھا، بیمار ہو گئے لیکن دوائی کا خیال نہ کیا، کپڑے عید کا خیال نہ کیا، بارش کی بھی کا خیال نہ کیا، دھوپ چھاؤں کا خیال نہ کیا۔ دھند کے موسم میں آج اولاد کہتی ہے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ یا سبزی منڈی میں جا کے صبح صبح دیکھ، یا فروٹ منڈی کے اندر جا کے صبح جا کے دیکھ، صبح صبح سانس نہیں لے جاتا لیکن لوگوں کی جھڑکیاں بھی سن رہے ہیں، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پال رہا ہے۔ خبردار تجھے تیرے ماں باپ عزیز ہو یا نہ ہو، رب دو عالم رب العالمین کو اللہ اکبر تیرے میرے ماں باپ اپنے بندے اتنے عزیز ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو ماں باپ کا حساب لے، ماں باپ کے مقدمے کرا، ماں باپ کو کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کچھ کیا کچھ نہیں، تجھے ماں باپ کی قدر نہیں، مجھے تیرے ماں باپ سے بڑا پیار ہے۔ جب تک تو نماز کے اندر دعا نہیں مانگے گا ماں باپ کے لیے، میں تجھے نماز کا سلام پھیرنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ کوئی تو ان کے اندر خاص ایسی بات ہے کہ اللہ نماز کے اندر ان کا ذکر کروا رہا۔ آج اولاد کہتی ہے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ میں تجھے بتاتا ہوں، ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی، ساری زندگی چولہے کے آگے بیٹھ کر، باپ ریڈی گھسیٹ گھسیٹ کر، نہ اپنے آپ کرا نہ کسی کرا۔ اللہ اکبر، ماں چولہے کے آگے بیٹھ کے کالی ہو گئی، باپ سورج کے آگے بیٹھ کے کالا ہو گیا، تب جا کے گھر کے اندر 25 سال کا ایک جوان تیار ہوتا ہے۔ خبردار ان پر انگلی نہ اٹھانا ورنہ قیامت کے دن نہ تو بچے گا نہ اٹھنے والی انگلی بچے گی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کی سفارش کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آ گئے۔ دروازہ بجا، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ باہر آ گئے۔ کیا ہوا ابو بکر میرے دروازے پہ خیر؟ پیچھے جناب سیدنا صدیق اکبر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا کھڑا تھا کہ اس کا سفارشی بن کے آیا، اسے معاف کر دے۔ اللہ اکبر،
کہ ابو بکر مدینے میں واحد گھرانہ ہے جس کی خدا بھی نہیں موڑی، خدا نے نہیں موڑی، مصطفیٰ نے بھی نہ موڑی۔ عمر کی جرت کیسے کہ تیری بات کو عمر موڑ سکے؟ ٹھیک ہے، تیرے کہنے پہ گھر میں سے داخلہ دے دیتا ہوں، تیرے کہنے پہ میں سے گھر میں اجازت دیتا ہوں، لیکن ایک بات کا مجھے جواب دے، میرا فیصلہ بعد میں سنیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ابو بکر کاش میری جگہ تو ہوتا اور اس کی جگہ تیرا بیٹا ہوتا۔ اللہ اکبر! تو نبی کا فرمان ادب کے ساتھ سناتا، تیرا بیٹا سن کے مگر کہتا اے ابو بکر تو کیا کرتا؟ اتنا کہنا تھا، ابو بکر کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، رنگ بدل گیا، چہرے کے تیور بدل گئے، تلوار نے آنکھ سے باہر نکالی اور اس کی دھار کی طرف دیکھی، تلوار کو یوں لہرایا، فرمایا تیرے بیٹے نے اگر کہا تو نے گھر سے نکال دیا، اگر میرا بیٹا اگر کہتا تو عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دنیا سے نکال دیتا۔ یہی تو وجہ تھی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے اپنی پیاری پیاری زبان سے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے اعمال والا تھیلا نبی پر درود پڑھ کے وزنی کر لیجئے اور گناہوں والا تھیلا ہلکا کر لیجئے۔ یہی وجہ تھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر جس کسی نے میرے پہ احسان کیا بدلے دنیا میں دے دیے، تیرے احسانوں کا بدلہ دنیا میں لے کے جا رہا ہوں، دنیا سے لے کے جا رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کی عدالت ہوگی، ادھر میں کھڑا ہوں گا ابو بکر تیرا ہاتھ پکڑ کے لاؤں گا اور کہوں گا ابو قحافہ کے بیٹے نے میرے ساتھ وہ کر دیا جو سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ نہیں کرتا، یار یار کے ساتھ نہیں کرتا، مرید پیر کے ساتھ، شاگرد استاد کے ساتھ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! باپ باپ کے لیے کوئی جھولی پھیلائے گا، اولاد کے لیے جھولی پھیلائے گا، ابو بکر تیرے کیا کہنے، قیامت کے دن محمد مصطفیٰ تیرے لیے جھولی پھیلائے گا۔ ہر طرح میرے عزیزو ایک مذاق سا بنا ہوا ہے۔ آج پرسوں میرے عزیزو ہماری اسمبلیوں کے اندر ایک قانون پاس ہو گیا، ہماری اسمبلیوں کے اندر ایک بل پاس ہو گیا، گستاخ صحابہ کی سزا 10 سال سے ہے یا عمر قید تک چلی جاوے گی، بھاری جرمانہ۔ ٹھیک ہے، اب احساس ہوا مبارک ہو، لیکن اب فیصلہ کیا جس وقت سارے کا سارا گلشن ہی اجڑ گیا، اب ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ رب اکبر کی قسم چاروں صوبوں میں جہاں نظر اٹھا کے دیکھو صحابہ کے دیوانے دنیا سے چلے گئے۔ یہی بات تو سمجھا کے چلے گئے اوے لوگوں جو قانون آج پاس کیا وہ قانون کئی سال پہلے کر لینا چاہیے تھا، نہ باب فدق کا مسئلہ آتا، نہ باغ فدق کا مسئلہ آتا، نہ صدیق کی عزت کا مسئلہ آتا، نہ عمر پر انگلی اٹھنے کا مسئلہ آتا۔ جو آج قانون پاس ہوا پہلے اللہ عقل عطا فرما لیتا۔ رب اکبر کی قسم ہے صحابہ کا شان بھی بلند ہوتا رہتا، محمد کا فرمان بھی بلند ہوتا رہتا۔ چلو دیر آئے درست آئے، اللہ کرے اس قانون پر عمل بھی ہونا شروع ہو جائے۔ آج جو دنیا کہتی ہے باغ فدق، کون سا ایسا باغ ہے جو آج تک ختم ہی نہ ہوا؟ کس کے بارے میں انگلی اٹھا رہے ہو؟ وہ شانوں والا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری وقت ہے، کچھ گھڑیاں رہ گئیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا چھوڑنے میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آ گئی۔ اس وقت میرے عزیزو آدمی کو ارمان ہوتا ہے بیٹی میرے سامنے سر جھکائے میں سر پہ ہاتھ رکھو، بیٹی میرے سینے پہ ہاتھ رکھے، باپ کے غم کو ٹھنڈا کرے، میں بیٹی کو پیار کروں۔ اللہ اکبر! ہمارے علاقے کے اندر بڑے بڑے چھوٹوں کو آگے کرتے ہیں، لے دادے سے ملاقات کر لے، لے ابو سے ملاقات کر لے، پھر مرنے والے سے کہا جاتا ہے اس کو پہچان، یہ تیرا بیٹا ہے، دیکھنا کیسے رو رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ رسد سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال پوچھا، نہ احوال پوچھا، نہ آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ پوچھی، بلکہ یہ پوچھا بیٹی تیرا حال احوال بعد میں پوچھوں گا، پہلے بتا تو اپنی بغل میں کیا دبا کے لائی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بغل کو ڈھیلی کر دیا اور دوسرا ہاتھ ڈال کر بغل میں سے 2 کفن کی چادریں نکال دی اور رو کے کہنے لگی میرے ابا ساری زندگی پیوند والا ٹاکیوں والا جوڑا پہن کے پھرتا رہا، میری خواہش ہے قبر میں جائے، روزے میں جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے، کرتا پہن کے جائے۔ اللہ اکبر! یوں نہیں کہا خبردار کیوں لے کے آئی، واپس لے جا، نہیں فرمایا بیٹی اگر میں تجھے نہ کر دوں، اللہ اکبر، تیرا دل توڑ دوں تو
تو عرش والا روٹ جائے گا، روزے والا روٹ جائے گا۔ اگر یہ کرتا پہن کے چلا جاؤں، اللہ اکبر، پھر صدیق کو وفادار یار غار کون کہے گا؟ اما عائشہ کہنے لگی کملی والے کے پیارے یار، میں تیرا مطلب نہیں سمجھی کہ بیٹی تیرا دیا ہوا کفن ضرور پہنوں گا، پہلے یہ بتا جب ساری دنیا کا دولہا، سارے نبیوں کا سردار مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا تھا، بیٹی بتا تیرے گھر سے اٹھا یا کسی اور کے گھر سے؟ اللہ وہ اما کہنے لگی پرانی یادیں تازہ ہو گئی، میری آنکھ کا آنسو تھمنے نہ پایا، آنکھ سے آنسو نکلتا، زبان سے لفظ نہ نکلتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، میں نے کہا ابا میرے گھر سے اٹھا۔ آپ نے فرمایا بیٹی بتا جس وقت کائنات کا دولہا دنیا سے گیا اس وقت تیری کیفیت کیا تھی؟ کہنے لگی الکی کل کا دھڑ تھا، میری گود تھی، ان کا سر تھا، میرا سینہ تھا۔ بیٹی آنکھیں مت کس نے کی کہ میں نے، کہ سینے سے سر کس نے اتارا کہ میں نے؟ کہ میری بیٹی بتا تیرے اندر اس وقت ہمت رہی تھی جب رحمت عالم نے تیرا ساتھ چھوڑا تھا، تو نے کیا کیا تھا؟ کہ میں نے چرپائی کے سرانے پر سر رکھا، چہرے انور پہ کپڑا ڈالا اور میں حجرے کے دروازے پر گئی، بلال کی طرف میں نے دیکھا، ہلکا سا پردہ بٹھایا، بلال تڑپ کے میرے قدموں میں آ گرا اور کہنے لگا اماں بتا حضور کا حال کیسا ہے؟ پیچھے ابو ہریرہ انس سارے کے سارے آ گئے۔ بیٹی بتا تو نے اس وقت کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا بلال ممبر کے پاس جا کر اعلان کر دے عائشہ کا گھر اجڑ گیا، امت ساری یتیم ہو گئی۔ نبی کی جدائی کا دکھ خدا کی قسم پہاڑوں پہ پڑے ریزہ ریزہ ہو جائے، رات پہ پڑے رات، دن دن پہ پڑے دن رات میں تبدیل ہو جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دل پردہ فرمایا وصال ہوا، فرمایا اللہ اکبر، سارے مدینے میں دل کے اجالے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا تھا۔ اے عائشہ کہ جی بتا اللہ اکبر، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا خبر تو نے دی، اس وقت صحابہ کی کیا کیفیت تھی؟ کہ کوئی آنکھوں پر ہاتھ رکھے تھا، کوئی گلا گھونٹ کے گڑا تھا، کوئی سجدے میں پڑا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ اے اللہ جب یہ نہ رہے تو ہم نے دنیا کی رونق کا کیا کرنا ہے؟ اللہ ان کے اٹھنے سے پہلے، ان کے جنازے کی چرپائی اٹھنے سے پہلے ہمیں اٹھا لے۔ اے عائشہ پھر دو عورتیں حجرے میں آئی تھی، اے عائشہ دو عورتیں حجرے میں آئی تھی، جی کا کون تھی؟ تیری میری اماں، ایک کا نام جناب ام سلمہ اور دوسری کا نام جناب حفصہ رضی اللہ عنہ تھا۔ کہ انہوں نے آ کے کیا کیا؟ اللہ اکبر، کہ مائی سلمہ تیری میری امی حضرت ام سلمہ قریب آئی، حضور کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور اللہ کے پیارے نبی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یوں کر کے ہلایا۔ اماں کہتی ہے میں نے کہا کیا کر رہی ہے؟ کہ عائشہ مجھے نہ روک، میں یہ پوچھ رہی ہوں خود تو چلے گئے، ہمیں کس کے سارے چھوڑ کے گئے ہو؟ عائشہ پھر کیفیت اللہ اکبر، کہ نہیں یقین آتا، جاؤ میں سلمہ کے گھر جا کے دیکھ لو، جو ہاتھ سینے پر لگایا تھا آج کتنی مرتبہ وہ ہاتھ دھل گیا، لیکن اس ہاتھ سے آج بھی نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، جاؤ جا کے دیکھو۔ اے عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹی سے باپ مخاطب ہے، وہ ہوا سمجھانے کا طریقہ، تھپڑ نہیں مارا، دھکا نہیں دیا، یوں نہیں کہا کیا کر رہی ہے؟ یقین جانو ہمارے پاس استاد ہو، شاگرد ہو، مرید ہو، پیر ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، سوائے لاتے گھسوں کے کام ہی کوئی نہیں۔ کتنے بڑے دنیا کے علم کے دین کے علم کے پہاڑ بل کے بیٹھے ہو، اولاد کی نسل کی تربیت کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے۔ نزاع کا عالم ہے، آخری وقت ہے، ابو بکر بیٹی کی بغل کو دیکھ کے کہہ رہے کیا چھپا کے لائی ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے میں نے کبھی بچے کی جیب ٹٹول کے دیکھی؟ کبھی اس کے موبائل کی فیس بک واٹس ایپ پہ میسج دیکھے؟ آج کہہ رہے ہو داڑھی پیشاب میں موڑ کے چلا گیا، آج کہتے ہو داڑھی نیچی کر کے چلا گیا۔ جب داڑھی بچانے کا وقت تھا اس وقت آپ کے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اسے کون عقل مندی کہے گا؟ لئیے کے بازار میں صبح چلے گئے، روٹی بھی وہی، چائے بھی وہی، شام کا کھانا بھی وہی، رات کو 2 بجے آئے جب گھر میں اندھیرا ہو گیا، دل کے اجالنے میں تیرے اجالنے کی ضرورت تھی، رات کے اندھیرے میں بلبوں کی نہیں، تیرے پیار کی تیری تربیت کی روشنی کی ضرورت تھی۔ لیکن اللہ اکبر، اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب تو آوے کا آوا، نسل کی نسل بگڑ گئی۔ آپ یہ موبائل جو آپ کے میرے پاس ہے بہت اچھا،
جس طرح میرے عزیزوں ملازم نقصان کرے، آپ ملازم کو کہتے ہو بتا میرے سامنے کھڑا ہو ایک نقصان کیوں کیا تھا، اس موبائل کو بھی ذرا سامنے رکھو اور پوچھو میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، نسل کھا گیا؟ نہ میری نسل چھوڑی، نہ میری عقل چھوڑی، نہ بیوی چھوڑی، نہ بچے چھوڑے، نہ دھی چھوڑی، نہ غیرت چھوڑی، نہ عزت چھوڑی، نہ نماز کا سجدہ چھوڑا، نہ قرآن کی تلاوت چھوڑی، نہ ملنا جلنا چھوڑا، نہ کاروبار کا، نہ گھر کا، نہ باہر کا، تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اللہ اکبر اپنے سب کو زندگی کے ارمان دے کے تجھے اتنا قیمتی بنا دیا، لیکن اتنا بے وفا، بہن بھائیوں میں جدائیاں ڈال گیا، میاں بیوی میں جدائیاں ڈال گیا، یار یار میں جدائیاں ڈال گیا، اللہ کے گھر اور میرے درمیان جدائیاں ڈال گیا، میرے اور قرآن کے درمیان جدائیاں ڈال گیا۔ کہاں گیا ہمارا ذکر کرنا؟ کہاں گیا ہمارا تلاوت کرنا؟ کہاں گیا بڑوں کی صحبت میں بیٹھنا؟ کہاں گیا مسجد کو وقت دینا؟ سارے کا سارا یہ کھا گیا ہے۔ بچو بچو بچو، خدا کے واسطے اسے ٹیلی فون کی آمد پر جامت کے لیے استعمال کرو، تم ایسے زندگی کا حصہ نہ بناؤ، ورنہ یہ میرے ارمانوں کو بھی کھا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا موت دروازے پہ دے جائے گا، زبان سے کلمہ طیبہ بھی یہ کھا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا بیٹی، دوسری مائی جو سرانے کھڑی تھی اس نے بھی کچھ کہا تھا، ہاں ہاں، زبان سے کم بولی تھی، ہاتھ کے اشارے زیادہ کیے تھے۔ کیا کیا تھا؟ کمائی سلمہ نے، ام سلمہ نے چہرے سے سینے تک کپڑا ہٹایا، حضرت حفصہ نے کھسکا کھسکا کے گھٹنوں تک کر دیا، کرتے کے کنارے گریبان کا سارا منظر سامنے کر دیا۔ کیا کیا تھا؟ اللہ اکبر، یہاں سے گننا شروع کر دیا تھا۔ سیدہ ام سلمہ پاس کھڑی تھی اور فرما رہی تھی حفصہ حفصہ، یہ کوئی پیمت گننے کا وقت ہے، حفصہ اللہ اکبر، ہمارے ساتھ وہ ہوا جس چیز کا ہمیں اندازہ نہ تھا۔ حضرت اماں حفصہ فرمانے لگی اے ام سلمہ، تجھے کس نے کہا میں پیمت گر رہی ہوں؟ میں تو آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا معیار بتا رہی ہوں۔ جب کرتے کے پیمت گنے دروازے پہ چلی گئی کہ بلال میرا پیغام بھی جا کے امت کو سنا دے، میرا پیغام بھی جا کے درمندوں کو سنا دے، میرا پیغام جا کے غلامان مصطفیٰ کو سنا دے، خبردار روٹی کے پیچھے کپڑے کے پیچھے بہن بھائیوں میں بھی چھوڑے ڈالنا۔ اللہ اکبر، ان کی حد کوئی نہیں، ان کا معیار کوئی نہیں۔ نہیں یقین آتا حجرے میں جاتی مار کے دیکھ لو، رخ انور سے چادر ہٹا کے دیکھ لو، جس کرتے میں تمہارا نبی ہمیں چھوڑ کے گیا ہے آج وہ کرتا بھی 17 پیمد والا پہن کے جا رہا ہے۔ اتنے لڑائی جھگڑے، جاؤ لئیے کی عدالت میں، وکیلوں کے چیمبر میں چلے جاؤ، یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ بھائی بھائی کے اوپر کیس کر کے کھڑا ہوا ہے؟ پہلی صف کا مسجد کا نمازی، مسجد کا متولی، اپنی زمین پہ سے ایک کنال پر مدرسہ، ایک کنال پر مسجد بنائے، بیل کا حق نہیں دے کے بیٹھا۔ پوچھ بخاری کا آخری سبق پڑھانے والوں سے، پوچھے سارے کے سارے علماء اکرام سے، ایک نہیں تو مدینے میں جا کے مسجد بنا، اگر بیٹی کا حق نہیں دیا خدا کی قسم مسجد کے بارے میں بعد میں، پہلے بیٹی کے حق کے سوال کے بعد بیٹی کے حق میں جو سوال ہوگا اللہ اپنے دانے معاشر میں وہ پہلے کرے گا، اور پوچھے گا بتا بتا نمازوں کے سجدے کے ساتھ، مسجد نبوی کی افطاریوں کے ساتھ، مکے کی سحریوں کے ساتھ، مسجد نبوی کے اعتکاف کے ساتھ بیٹی کا حق کیوں لے کے آیا ہے؟ پوچھ ابو کی قبر پہ جا کر، 4 مربوں کا مالک بنا ہوا، تیری بہنوں کا حق قبر میں ہے یا بہنوں کی جھولی میں؟ کیڑی پھپی، کیڑی ماسی، کیڑی مامی، کر کاغذی کاروائی پر ان سے وچھوڑے ڈال، لیکن اللہ کی عدالت تو موجود ہے۔ خدا کی قسم بعد میں پوچھے گا کیا لایا، پہلے یہ کہا جائے گا ان کا حق کیوں کھا کے آیا ہے، دیکھ کا حق۔ میرے پاس وقت نہیں، عصر کا وقت جا رہا ہے، مغرب کا وقت آ رہا ہے، تھوڑی بہت میں نے پیارو تشکیل بھی کرنی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے جب سارا منظر سنایا، صدیقوں کے بھر بھر کے رونے لگے، فرمایا بیٹی مجھے نیا کفن پہنا کر وہاں بھیج کر ان کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتی ہے۔ اماں نے کفن کی 2 چادریں ہاتھ میں پکڑی، ابا بتا پھر کیا کروں؟ کہ بیٹی اب میرے پر احسان کر،
اللہ اکبر، کیا احسان کہ بیٹی میرے پر احسان کر، میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے کسی بیوہ کے گھر دے آ، میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے کسی یتیم کی گود میں دے آ۔ اللہ کے پیغمبر کے یار بتا بیوہ کیا کرے گی؟ فرمایا بیوہ سر کے اوپر چادر رکھ کر اللہ کے آگے روئے گی۔ رب اکبر کی قسم سجدے اس کے قبول ہوں گے، اللہ قبر میں کلیجہ تیرے باپ کا ٹھنڈا کرے گا، یتیم کا کفل کا جوڑا بن جائے گا، یتیم کفل پہن کر اپنا جسم ڈھانکے گا، عرش والا میرے لیے جنت کے جوڑے کا انتظام کرے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ صاحب روزہ والے سے میں نے سنا، اللہ اکبر، قبر میں کپڑا نہیں چلا کرتا، قبر میں تو عمل چلا کرتا ہے، قبر تو عملوں کا گھر ہے۔ تو میرے پیارو آج 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 اس دور کے اندر جب اپنا آپ بچانا مشکل ہے، ذات اوقات بچانی مشکل ہے، نسل عقل بچانی مشکل ہے، آ جاؤ دین پیاری فیکٹریوں کی طرف۔ یہ سامنے نبی علیہ السلام کے مدرسے میں نبی علیہ السلام نے جو علم جھولی میں ڈالا، مدرسے کے اندر پڑھنے والے آپ کو کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ رب اکبر کی قسم یہ ایک عالم نہیں ہے بلکہ دین کی فیکٹری ہے، یہ ایک حافظ نہیں ہے بلکہ قرآن کی فیکٹری ہے۔ پچھلے سال کسی نے 500، پچھلے سال کسی نے 1000 دیا تھا، کہاں گیا؟ پوچھو جامی صاحب سے، پوچھو کہاں گیا؟ اللہ اکبر، میں بتاؤں گا، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت گندم آئی تھی، اس وقت کسی نے عشر دیا تھا، سالن پکا، روٹی پکی، حدیث کا ایک سبق، قرآن کا ایک سبق پڑھ لیا، قیامت کی صبح تک اللہ اکبر پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ قبر کے اندر کھاتا آپ کا میرا کھلا رہے گا۔ کتنی بات ہے کہ 500 روپے کے پیچھے ہم نے وہ فیکٹری لگا لی جو قیامت کی صبح تک فیکٹری آباد ہوتی رہے گی۔ آج میرے عزیزوں یہ فکر دعوت ہے، یہ سینکڑوں بچے، 100 کے قریب بچے حافظ بنے، تجوید کا کورس کیا، عالم بنے۔ اللہ کی قسم یہ آپ کی وفاؤں کا، ان کی دعاؤں کا، محنتوں کا نتیجہ ہے۔ وفائیں آپ نے کی، دعائیں انہوں نے کی، اللہ اکبر پڑھ کے انہیں نہیں دکھایا، آج یہ عالم بنے بیٹھے ہیں۔ کسی مسجد میں جا کے امامت کریں گے، کہیں جا کے خطابت کریں گے، کہیں جا کے تدریس کریں گے، پڑھائیں گے، یہ ثواب آپ کے میرے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ کسی نے نہیں یقین آتا، جاؤ قبرستان میں اماں ابا کی قبروں پہ پوچھو، رشتہ داروں کے پوچھو، جب کھڑے ہو کے کہا تھا 5000 میری طرف سے لو، اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچے۔ پتہ نہیں اس کی گود میں آیا نہیں آیا، لیکن ماں باپ کو ثواب پہنچ گیا تھا۔ آج قرآن کریم کی تفسیر کا سیٹ، آج سنگوں پہ پگڑیاں بندھی ہوئی، آج چٹا لباس، تجھے پسند آئے یا نہ آئے، خدا کی قسم اللہ کو تو جنت کا دولہا لگ کے پسند آ رہا ہے۔ فرشتے آج شج کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے گھروں پر کتنے آسمان سے ملائکہ زمین پر اللہ کی رحمت لے کے آ رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں آج میرے عزیزو اللہ اکبر کتنے آسمان کے فرشتے لئیے کی سرزمین پہ اتریں گے۔ اللہ اکبر، دنیا کا دولہا تیار نہیں ہوا، آج جنت کا دولہا تیار ہو گیا۔ اللہ یہ نعمت، یہ سعادت آپ کو، آپ کی عقل میں، میری عقل، میری نسل میں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے بچے، میری بچیاں، آپ کے بچے، آپ کی بچے عالم بنے، دائی بنے، قرآن کے حافظ بنے، عاشق قرآن بنے۔ یقین جانو مدینے والے کی نسبت لے لو، مدینے والے کی سینت کی سینے کی نسبت لے لو، آپ کے کام کی بھی نسبت لے لو، آپ کے سینے کی بھی نسبت لے لو۔ اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے، کہو آمین۔ اللہ عالم بنائے، کہہ دو آمین۔ اللہ ہمارے بچوں کو تراویح میں قرآن سنانے والا، قرآن کی تشریح کرنے والا، قرآن کی تفسیر کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو متقی پرہیزگار بنائے۔ غفلت والی زندگی سے معافی مانگے۔ خدا را واسطہ دے رہا ہوں، 5 منٹ انتظار کر لو، انشاءاللہ 5، 10، 5:15 کے درمیان ٹائم پر مکروہ کو اوقات سے پہلے سر کی نماز پڑھیں گے۔ اگر میرے بیٹھنے سے اللہ اکبر مدرسہ اشرف المدارس کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، میرے بیٹھنے سے، میرے سبحان اللہ کہنے سے کوئی 500 1000 دے دیتا ہے، تو خدا پاک کی قسم ہے، اور میرے پیارو نماز تو انشاءاللہ وقت پہ پڑھیں گے، لیکن مدرسے کا نقصان نہیں کریں گے۔ پہلے اللہ نے آنکھ میں آنسو دیا، درد دیا، احساس دیا، بڑوں کی زندگی سنی، ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا۔ اللہ کرم اللہ میں ان کا غلام بنا دے، ان کی غلامی میں زندگی گزار کے جائے۔ اللہ اکبر، یقین جانو پاکستان کی رونق، افواج پاکستان کی عزت میرے عزیزو انہیں قرآن والی فیکٹریوں کے اندر سجی ہوئی ہے، انہیں قرآن والے اداروں سے سجی ہوئی ہے۔ قرآن والے آباد، قرآن کے ادارے آباد، ملک کی خوشحالی آباد ہے، ملک کی ترقی آباد ہے۔ انشاءاللہ سونا سچا پاکستان قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔
اس پاکستان کے اندر دینی مدارس بھی رہیں گے، خرچ کروانے والے بھی رہیں گے، خرچ کرنے والے بھی رہیں گے۔ 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں معافی مانگو اور سچی توبہ کرو۔ علماء کرام سے عرض کرتا ہوں اس توبہ پر ہمارے لیے استغفار کریں، دعا فرمائے۔ سارا مجمع 3 مرتبہ بولے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ صورت میں، سیرت میں، کردار میں، عقل میں، شکل میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے، صحابہ کو عبدار بنائے۔ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ دعوت کا والے کام کے لیے ساری دنیا کے اندر پیغام نبوت کو لے کر ساری دنیا کے اندر دعوت والے کام کو لے کے پھریں گے، مال بھی لگائیں گے، جان بھی لگائیں گے، صلاحیتیں بھی لگائیں گے، وقت بھی لگائیں گے۔ ڈیل کے سارے تقاضے میرے سے پورے ہو جائیں، میرے گھر سے پورے ہو جائیں، انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو انشاءاللہ۔ اللہ زندگی برکت عطا فرمائے۔ اب ذرا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے اپنے جذبات